قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک جو ہے 4 آیتیں جو ہے وہ تلاوت کی. حضرت لقمان کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. میرے بھائی حکمت یہ ہمارے ہاں اورخانے میں استعمال ہوتی ہے. دوائیوں کی حکمت علاج وغیرہ کرنا. لیکن حکمت کا معنی ہے دانش مندی کی باتیں, عقل مندی کی باتیں. دانش مند کون ہے؟ دانش مند جو ہے, عقل مند جو ہے وہ کون ہے؟ حدیث میں بھی تذکرہ ہے, قرآن مبین میں بھی اس کا تذکرہ ہے. حدیث میں فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت. عقل مند وہ آدمی ہے, دانش مند وہ آدمی ہے جو اپنی ناجائز خواہشوں کو دبا دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی اس کی جو ہے وہ تیاری شروع ہے. اور قرآن مبین میں فرمایا کہ دانش مند عقل مند لوگوں کی کیا علامہ ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھے ہونے کی حالت میں, پہلو پر لیٹے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون, آدمی کی یہ تین حالت ہوتی ہے. انسان کی یا کھڑا ہے, اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یا لیٹا ہوئے. جو چل رہا ہوتا ہے آپ بھی کھڑے ہونے کی ایک حالت ہوتی ہے. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ہر وقت کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں, لیٹے ہوں, وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے اللہ کی تخلیقات اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. ایسا یہ سارا کام تم نے نکارا پیدا نہیں کرا, باطل پیدا نہیں کرا. کوئی نہ کوئی اس کی حقیقت جو ہے کوئی حکمت ضرور ہے. تو حضرت لقمان کی یہ جو دانش مندی کی باتیں ہیں کچھ کتابوں میں بھی تذکرہ ہے, قرآن مبین میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو قرآن مبین کی جو نشیدیں ہیں اس کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں, جو دوسری کتابوں میں ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں, اس کا بعد میں تذکرہ کرے گا. تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. جمہور نے اس کے اوپر اتفاق کی یہ نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا. حضرت داؤد سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے, مسائل لوگوں کو بتایا کرتے تھے. حضرت داؤد کو جب رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اس کے بعد یہ مسائل جو ہے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. لوگ ان سے پوچھتے تھے, یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں, ان کی طرف رجوع کرو, ان کے ہوتے ہیں کسی اور کو کیا ضرورت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, تحقیق ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا کی. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور کوئی شکر ادا کر کے اللہ کے اوپر احسان نہیں کرتا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر ادا کرتا ہے بس وہ شکر اپنے ہی لیے ادا کرتا ہے, اس کے شکر کا اسے ہی فائدہ ہوتا ہے. قرآن مبین میں بھی فرمایا کہ دوسری جگہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو تو ہم اپنے انعامات کے اندر تمہارے اوپر زیادتی کریں گے, یعنی تمہیں اور انعامات ملیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, ناشکریاں بڑھتی پھر آپ نے تو شرک تک, کفر تک, بدعات تک لے جاتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو جو
شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے. ومن کفر اور جس نے نافرمانی کی ناشکری کی فإن اللہ غنی حمید تو بے شک اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کر کے اس کی تعریف کر رہے ہو. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہی ہے, اس کا شکر ادا کر رہی ہے, اسی کی تعریفیں کر رہی ہے. ساری دنیا کے انسان مل کے اللہ کی تعریف کرنی چھوڑ دیں, جتنے مسلمان ہیں تو اللہ کی تعریف کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. سارے انسان 7 ارب 8 ارب مل کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی جو ہے نا وہ خدائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرتا, وہ تو تعریفوں والا ہے, اسی کی تعریف. کائنات کے اندر جو ہے ہر چیز وہی من شیء الا یسبح بحمدہ, اسی کی تعریف چاہتی ہے. ہر کائنات کی ہر مخلوق اس کا جو ہے وہ تذکرہ کرتی ہے. پھر ہاں ایک بات ہے, اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. جتنی محبت اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ کی ہے کسی مخلوق کے ساتھ نہیں کی. اور یہ بھی میرے بھائی حقیقت ہے, جتنی نافرمانی انسان اللہ کی کرتا ہے کوئی مخلوق تو اور نافرمانی کرتی ہے. ومن کفر اور جس نے کفر کیا یعنی ناشکری کی تو کافر بھی جو کفر کرتا ہے وہ بھی تو اپنے اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے نا, یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر تو یہاں کفر کا معنی ناشکری بھی. اور جس نے کفر کیا یعنی جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, تعریفوں والے ہیں. آگے نصیحتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ جب کہا لقمان نے, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ سو نصیحت کرتے تھے. میرے بھائی آج ماں باپ کی اولاد کو نصیحت کرتی جو ہے وہ چھوڑ دی, ان کی تربیت جو ہے وہ چھوڑ دی. ہماری زبان میں کہتے ہیں کھلاؤ سننے کا لقمان نظر شیر کی رکھو ہی رکھو. ان کا بگڑنا یہ ماں باپ کے لیے تباہی کا سبب ہے, ماں باپ کے بڑھاپے کی بربادی کا جو ہے وہ سبب ہے. اور ان کا سنورنا, ان کی تربیت کرنا, ان کو اچھے راستے پہ چلانا, ان کے دوستوں پہ نظر رکھنا, ان کی آمد و رفت پہ نظر رکھنا, ان کی مصروفیات پہ نظر رکھنا. میرے بھائی آج جس قسم کا معاشرہ چل رہا ہے, جس قسم کے حالات چل رہے ہیں, اچھا دوست ملنا مشکل ہے. تو باپ پر رحمت اللہ نے دیا ہی ہے ہمیں, اپنے بچوں کا دوست مت بننا, ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. گیم کے اندر ان کے ساتھ خود جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے. وقت ایسا نہیں رہا اگر سہولت ہے, چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ہاں ان کی پختہ عمر ہونے کا جو ہے ان کے ساتھ مضبوط رہے, ان کی گیم کے اندر شریک ہوں, ان کو اپنے ساتھ گیم کے لیے لے کے جائیں, واک کے لیے لے کے جائیں, ان کو گراؤنڈ لے کے جائیں, ان کو گراؤنڈ دکھائیں. آج اگر بچوں کو ان باتوں کی طرف نہیں لایا جائے گا, بچہ تو موبائل کے اوپر بیٹھا رہے گا, ٹیب پہ بیٹھا رہے گا, اس کو چلنے پھرنے کی عادت نہیں پڑے گی, اس کی صحت بھی خراب ہوگی اور وہ اپنی مرضی سے دوستوں کا چناؤ کرنے کا نظریہ جو ہے وہ مانے گا. تو بچوں کے دوستوں کے اوپر بھی صحبت جو ہے یہ بڑا اثر. آج بچہ گھر میں ٹائم کم گزارتے ہیں, اسکول میں زیادہ گزارتے ہیں, اس کے اسکول کے دوستوں پہ نظر رکھنی چاہیے جو ملنے کے لیے آتے ہیں. اور اسی طرح محلے میں جو بچے ہیں اپنے بچوں کو ملنے والے ان کے اوپر بھی نظر رکھنا چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ ان کی صحبت میں بیٹھا کرو, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. اور وقتاً بچوں کو دینی محفل کے اندر لے کے آنا چاہیے. ہم یہاں نماز پڑھ کے درس دے رہے ہیں, بیٹھے ہیں بچے سوئے ہوئے, تو بچوں کو اٹھانا چاہیے. بچوں کو چھوٹی عمر میں جو ہے وہ عادت ڈالنی چاہیے مسجد میں آنے کی, دین کی باتوں کو سننے کی. وہ دین نہیں پڑھیں گے, وہ دین کی طرف نہیں آئیں گے, وہ مسجد کا دروازہ ہوا تو نہیں دکھائیں گے. تو میرے بھائی کل یہ بچے پھر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ دنیا کی طرح چلنا سیکھیں گے. وہ نہیں سیکھیں گے کہ ماں باپ کو دیکھنا جو ہے وہ ہے جملے کے برابر نہ ہو. وہ نہیں سیکھیں گے کہ کہا گیا کہ ماں باپ کے سامنے اٹھتا نہیں کرے. وہ نہیں سیکھیں گے کہ قرآن میں کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے شولڈروں کو اس طرح نیچے کر کے جس طرح ایک فرما بردار گزارتے ہیں وہ اپنے مالک کے سامنے جو ہے وہ جو ہوا ہوتے ہیں, ان کے سامنے اپنی آواز کو جو ہے وہ پسند ہو, ہر بات کے بعد ان کی تابع داری ہو. یہ باتیں بچے جب نہیں سیکھیں گے وہ CAT کیٹ, BAT بیٹ, DAG ڈاگ, کتا بلی بندہ جو ہے وہ سیکھیں گے تو کتا بلی بلے والے ان کے اندر پھر اثرات پیدا ہوگا. تو آج حالات بڑے مختلف ہیں. اب آج اپنے آپ کو
دبا کے اپنے مزاج کے اندر کر سکتی ہیں، اس کو دبا کے اپنے بچوں کی درستگی کے لیے، ان کے گھر کے مستقبل کے لیے ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ آج بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جتنا ظلم آج کے زمانے میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پہلے وقت میں ظلم نہیں تھا۔ آج ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس جو ہے نا مصروفیت والی زندگی 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ، اس کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، 2-3 بچوں کو سنبھالنا ماں باپ کے لیے مشکل ہوا ہے۔ وہ میڈم جو ہے وہ 4-5 ہزار کا دانا لے کے 20 بچوں کو جو ہے وہ کیسے سنبھالے؟ تو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، بچوں کے ساتھ محبت بڑی باتیں کرنی چاہیے، اپنے جو ہے نا علماء سے، اپنے اماموں سے پوچھ کے جو ہے کہ کون سی کتابیں بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کے ساتھ فضائل اعمال جو ہے جو پڑھی جاتی ہے، 5 منٹ صرف کر کے کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ایسے وقت میں جس میں گھر کے سارے افراد موجود ہوں، بچے بیٹھے ہوں، بچیاں بیٹھے ہوں، بیوی بیٹھی ہوں، ایک حلقہ لگا کر دین کی بات ہونی چاہیے گھر کے اندر، ان کو بتایا جائے، نماز کے بارے میں بتایا جائے، قرآن مبین کی تلاوت کے بارے میں بتایا جائے، ان کو چھوڑنے کے اوپر نقصانات جو ہے وہ بتائے جائے، بچے نمازی بن جائیں۔ آپ یہ فضائل اعمال جو ہے صرف 5 منٹ، 6 منٹ شروع ہونے سے پہلے اس کو بند کر دیں، 5 منٹ دیں، روزانہ دیں، 1 مہینے کے بعد آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں، بچے نمازی بن، بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہم کو کاپی کرتے ہیں، جتنا بچے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں نا، بچے کو لا کرتے ہیں بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں لوگ بچے کو کریں گے جو ماں باپ کرتے ہیں، تو پہلے خود نمازی بننا پڑے گا، پہلے دیندار بننا پڑے گا، پھر ہم سبق پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم پروفیسر محمد یوسف صاحب منتظر اللہ ترمذی شریف کا سبق ہمیں پڑھا رہے تھے، شمال ترمذی کا، تو سنا رہے تھے کہ آج میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، تو پرانا نمازی ہے ماشاء کا جی، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز پڑھوا، تو اس کا آگے بڑا سبق بولے جاتے ہیں۔ یہاں ہماری مسجد کے اندر بھی ایک مرتبہ نمازی روتے ہوئے آئے بیچارے، آنکھوں کے اندر آنسو آئے، تو کہنے لگے میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھوا، پھر لیتا بھی سب ہوتا ہے، بیٹا تو نہیں کہتے وہ نماز پڑھ رہے، نماز کو نہیں پڑھتا، اس لیے بولے گے کہ اولاد بھی بنا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ اولاد اپنی اولاد کو عزت دو، ان کے ساتھ ادب سے پیش ہے۔ آج کے ساتھ پنجابی میں ہمارا ڈبل لیتے ہیں، اولاد کے ساتھ بولتے ہیں، یہ بڑے ظلم کی بات ہے، حضرت صاحب کا اپنا حال ہی آپ نے سنا بھی دیکھا، حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی، حافظ صاحب ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے آپ 4 قدم آگے جاتے تھے، آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں دیتے تھے، سلام کر کے اور بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دے کے بیٹی کو بٹھا کر اٹھتے بیٹھتے، تو یہ عزت کی ادب و احترام آج ہم اولاد کو نہیں دیتے، اس کی اولاد جو ہے وہ بگڑ، محبت بڑی باتیں کریں ان کے ساتھ، میٹھی میٹھی باتیں کریں، اپنی آنکھوں کے ذریعے محبت ان کی آنکھوں میں منتقل کریں، دیکھتے نہیں، بچہ آیا تو بولتے باپ موبائل اسلام کے وائے میں اسلام موبائل چل رہا ہے، ٹائم چل رہا ہے، ماں بھی موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہے، بچہ بھی موبائل پہ بیٹھا، ایک ٹیچر جو ہے وہ پیپر چیک کر رہی تھی، بچوں کا پیپر لیا اس نے، پیپر چیک کر رہی تھی تو رو رہی تھی، خامہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے بچوں سے کوشچن کیا تھا تو بڑے ہو کر کیا بننا چاہتا تھا، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا سائنسدان بننا چاہتا ہوں، یہ بچے کا پیپر اس نے کہا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، تو خاموں نے پوچھا اسمارٹ فون کیوں بننا چاہتا ہے؟ اس بچے نے آگے لکھا ہے میں جب بھی گھر میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے باپ جو ہے میرے ابا جان جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ موبائل پہ مصروف ہے، اور اماں کو دیکھتا ہوں وہ بھی اپنے موبائل پہ مصروف ہے، مجھے توجہ نہیں دیتے، میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، تو اس سے بہتر تھا انسان ہونے سے بہتر میں موبائل وہ مجھے دیکھتے ہی نہیں، تو خاموں نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ تو بچے نے جواب سے کہا کہ پیپر دیکھو اس کے اوپر جس بچے کا نام لکھا وہ تیرا بیٹا ہے، آج ماں باپ ٹائم نہیں دیتے، کل ماں باپ کے لیے مشکل پیدا ہوتا ہے، تو بچے نے کہا جہاں ایک آدمی اس وقت تو موجود نہیں ہے میں اس لیے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بچے سے پتر نماز پڑھنا، انہیں کو پتہ نہیں ہوا، پتہ
میرا مطلب پیدل چلا گیا یہاں موجود ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، مستقل نمازی ہے قرآن۔ تو وہ صادق ہو کر یہاں جامع شریف میں میں نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھا کے میں نکلا تو ایک نمازی پرانے غمگین تھے، کہہ رہے تھے میرے بیٹے نے کہا نماز پڑھو تو اس نے بدتمیزی سے مجھے پیش آئی۔ میں نے کہا سر آپ نے بچے کو نماز رکھا کہا ہے؟ کہتے ہیں 20 سال عمر ہے بچے کی۔ کہا میرے بھائی حدیث میں تو فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہوتا ہے اس کو نماز کا حکم ہو، اور جب بچے کی عمر 10 سال ہوتی ہے نماز کے چھوڑنے کے اوپر اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کرتے ہیں۔ اب 20 سال کی عمر میں 10 سال اس کو کچھ کہا نہیں نماز کرنا، یہ کہتے رہے چلو سویا ہوا ہے، چلو بڑا ہوگا نہیں ہوگا، ابھی بچے ہیں چلو بڑے ہو گئے ٹھیک ہو گئے، جب بگڑنے کے تب میرے بھائی وہ کیسے ہوئی؟ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں بیٹی پیار بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک قال لقمان لابنہ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہ یعیذہ اور اس کو نصیحت کر رہے تھے یا بنیا، یا بنیا کا اردو میں پتہ کیا مانا ہے؟ تو میرے پیارے بیٹے، کبھی اس طرح اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے اولاد کو اس طرح بلایا، وہ پتری اور میرے مٹھو اور میرے چاند، یہ اس کا من ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے تصغیر کا، یعنی کسی چیز کو جو ہے نا وہ چھوٹا کرنا، چھوٹے جملے کے اندر اس کو لانا، یا بنیا ہے میرے پیارے۔ یہ تصغیر جو ہوتی ہے یہ 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا تحقیر کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کو حقارت کی وجہ سے چھوٹا کرنا، یا ترہیم کی وجہ سے ہوتے ہیں مہربانی شفقت سے جو ہے یا بنیا۔ تو اس کا اردو میں معنی بنتا ہے، یہاں جو لکھا ہوا ہے اے چھوٹے بیٹے، تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، بیٹا تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، بڑا بیٹا بھی جو ہوتا ہے ماں باپ کے بیٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، حضرت نے کہا ان شرک ظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے اس کائنات میں، اندر شرک سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ میرے بھائی اللہ کو شرک کی جو ہے وہ بڑی نفرت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ حیا والے ہیں، غیرت والے ہیں، اللہ سے بڑھ کے کسی کو غیرت نہیں۔ میرے بھائی ایک چھوٹی سی مثال، قرآن میں بہت سی مثالیں تھیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک آدمی اس کی شادی جو ہے ایک عورت سے، غیرت مند آدمی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر کوئی اور حصے دار ہے، کوئی اور شریک ہے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی نہ پسند ہے، اس کو پیدا میں نے کیا، اس کی ضرورتوں کا میں نے، اس سے رزق کا میں نے ذمہ لیا ہے، گرمی سردی ہر طرح کے موسم کے اندر اس کی خوراک کا میں نے ذمہ لیا ہے، یہ مجھے چھوڑ کے غیروں کو جو ہے غیروں کے سامنے کوئی ملتا ہے۔ قرآن مبین میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نہیں، وقال المسیح، مسیح کہہ رہے تھے یعنی حضرت عیسیٰ، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ آگے کیا ہے حافظ صاحب کوئی بتائیں؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ شرک سے اللہ کو بڑی نفرت ہے، اور قرآن مبین میں فرمایا گیا حتیٰ یعنی الجمل فی حفظ الخیال، جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر گئے تب تک مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں عقل تمہیں دی ہوئی ہے، عقل سے ذرا سوچو، اونٹ جتنا بڑا جانور سوئی کے سوراخ میں سے گزر سکتا ہے؟ سوئی اس کے پاس پڑی ہو نظر نہیں آئے گی، اس کے پاؤں کے نیچے پڑی ہو نظر نہیں آئے گی، تو پورے کا پورا اونٹ سوئی کے نکے میں سے کیسے گزرے گا؟ جس طرح سوئی کے نکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، مشرک کا جنت میں جانا بھی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی